السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے استعمال کا سلیقہ بھی اللہ نے سکھایا، اور ان نعمتوں کو سلیقے سے استعمال کرنا یہ انسان کی ذمہ داری قرار دی۔ چنانچہ آج کی نشست میں جس ذمہ داری کا تذکرہ مقصود ہے وہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، مال و دولت دی ہے اور نعمتیں دی ہیں، ان کو خرچ کس طرح کریں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور کس طرح خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال و دولت کو، اپنے پیسے کو، اپنی چیزوں کو کس طرح خرچ کرے کہ وہ نیکی بن جائے، اور کون سے ایسے راستے ہیں یا کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن میں خرچ کرنے سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ آج یہ والا مزاج خاص طور پر نئی نسل کو سمجھانا اور اس کو اس ذمہ داری کا احساس دلانا بہت ضروری ہو چکا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں نئی نسل کی یہ ان بوڑھے ماں باپ جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی پوری زندگی ٹھوکریں کھا کر گزاری ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ کتنی مشکلات سے یہ گھر بنا ہے، کتنی مشکلات سے اس خاندان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے، کتنی مشکلات سے اس نوجوان بچی اور بچے کو پالا ہے۔ پالنے والا اللہ ہے، یہ ذریعہ بنا ہے پالنے کا، اور کتنی مشکلات سے اس نے اپنے خاندان کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ احساس، یہ ذمہ داری جب آج نئی نسل کے اندر نہیں ہوتی تو وہ پھر بے دریغ اپنے ماں باپ کا پیسہ اڑاتی ہے، اور پھر وہ خرچ کرنے میں اعتدال، میانہ روی اور وہ سلیقہ، وہی بچے جب شادی کے بعد کی زندگی گزارتے ہیں، یہی بچی جب بیوی کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کو سلیقہ نہیں سکھایا جاتا خرچ کرنے کا، تو ایسی صورت میں پھر لاکھوں روپے کمانے والا بھی صرف اس وجہ سے کہ بیوی کو خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ انسان بسا اوقات بہت مشکلات میں چلا جاتا ہے، اور وجہ اس ذمہ داری کی تربیت نہ ہونا ہے۔ سورہ فرقان کی ابھی آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس میں جو نیک بندوں کی خصوصیات بتائی ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ اعتدال میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا، اور ایک اللہ کے نیک بندے کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ مجھے وہ بندہ پسند ہے جو کہ اس طرح اپنی زندگی کو گزارے، نہ اسراف کرے، نہ فضول خرچی کرے، نہ کنجوسی کرے، اور اپنی زندگی میانہ روی کے ساتھ گزارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ بنایا، ایسا ماحول بنایا، ایسی تربیت فرمائی
کہ جس سے اس معاشرے کے اندر معاشی ترقی ہوئی. وہ مدینہ ایک ایسی مضبوط اسلامی ریاست بنا کہ جس کی مضبوط معیشت تھی. یہ نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس فقر و فاقے کا ماحول بنایا ہوا تھا اور سارے کے سارے صحابہ نہ کوئی تجارت کرتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں ہلاتے تھے، نہ کوئی کام کاج کرتے تھے. ایسا ماحول نہیں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کا، نوجوانی کا جو ماحول پیش کیا، ساری امت کے سامنے وہ سیرت طیبہ کے وہ واقعات ہیں، نبوت سے پہلے کی زندگی. آج ہمارے ماحول میں نوجوان کی جو زندگی گزرتی ہے شادی تک کی، انتہائی غیر ذمہ دارانہ، انتہائی غیر ذمہ دارانہ. یہ ماں باپ شادی تک کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے. ابھی پڑھ رہا ہے، اب ایس ایس سی کرے گا، پھر اس کے بعد بی ایس سی کرے گا، ابھی آئی کام کر رہا ہے، پھر بی کام کرے گا، پھر ایم کام کرے گا، پھر ایم فل کرے گا، پھر پی ایچ ڈی کرے گا، پھر ایم بی بی ایس کر کے ابھی فارغ ہو گیا. اچھا جی اب اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دو نا. ابھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو گیا، ابھی اس کو اسپیشلائزیشن کرنا ہے، ورنہ تو اس کی زندگی کچھ بھی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اس غیر ذمہ داری، صرف اور صرف تعلیم، یہ ذمہ داری نہیں ہے. اور جب وہ اس ذمہ داریوں کو ایک دم اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو اس بندے کے پاس نہ رہنمائی ہوتی ہے، نہ نوجوان لڑکی کے پاس رہنمائی ہوتی ہے، نہ نوجوان لڑکے کے پاس رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ اس پر ذمہ داری ماں باپ نے ڈالی ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے روانہ ہونے سے پہلے کی جو زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں تو 10-11 سال کی عمر میں آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کو لے کر تجارتی سفروں میں ساتھ جا رہے ہیں. دیکھیے گا تجارت کس طرح گھوٹی میں ڈالی جا رہی ہے، کس طرح عملی زندگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی جو زندگی گزرتی ہے وہ بھرپور تجارت میں زندگی گزرتی ہے، کمانے میں زندگی گزرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے اندر اتنا ذمہ داری کا احساس اپنی زندگی سے لوگوں کے سامنے رکھا کہ انہوں نے صادق اور امین کا لقب دیا مکے میں، سچا اور امانت دار. اور یہاں معاشرے میں جب انسان دیکھتا ہے تو ایسی صورت کے اندر معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنی نوجوانی کی زندگی گزاری، تمام خرافات سے بچ کر، بے تحاشا خرافات. مکے میں نشہ عام تھا، شراب عام تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کو اس سے بچایا. مکے کے اندر یہ عورتوں کا میل ملاپ اور میلے ہونا اور وہاں غزلوں کی محفلیں جمنا، گلوکاراؤں کا اکٹھا ہونا، یہ مکے کی عام زندگی تھی. عکاظ کے میلے کو صرف پڑھ لیں گے نا اگر آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ میلہ ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب خرافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. معلوم ہوا کہ نوجوانی کی زندگی میں ذمہ داریاں جب انسان پر ڈالی جائے پھر انسان خرافات میں نہیں پڑتا. آج نوجوان خرافات میں پڑھنے کو اپنا حق سمجھتا ہے، کہتا ہے یہی تو وقت ہے. اگر کسی نوجوان سے کہا جائے نا کہ یہاں تک کہ دین پڑھنے والے نوجوان سے بھی کہا جائے، یعنی دینی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان سے کہا جائے کہ آپ اپنا نا کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں اور کسی سے اپنی اصلاح کروا لیا کریں،
تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، کہتا ہے استاد محترم تھوڑا سا وقت گزارنے دیں، یہ جوانی کا پھر کر لیں گے اصلاح اپنی، پھر ہم ہوں گے، مسجد ہوگی اور کیا ہوگا۔ یعنی ابھی جوانی کی زندگی خیریت سے گزارنے دیں ذرا، یہ نوجوان کا ایک مزاج ہے، بچے کا بھی بچی کا بھی آج کے ماحول میں۔ خیریت سے گزار دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی گناہوں کی زندگی گزارنے دیں، پھر کر لیں گے اللہ اللہ، پڑھ لیں گے نمازیں، بڑی ابھی زندگی پڑی ہے۔ یعنی وہ اپنی زندگی کو، نوجوانی کی زندگی کو گناہوں سے نکالنے پر نوجوان تیار ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ آزادی ہے مجھے، آزادی وہ اس کو کہتا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ وہ شیشہ کیفوں میں جا کر پیسے اڑا رہا ہے، وہ کس جگہ جا کے پیسے اڑا رہا ہے، موبائلوں میں پیسے اڑا رہا ہے، ہوٹلنگ میں پیسے اڑا رہا ہے، دوستوں میں پیسے اڑا رہا ہے، اور یہ اڑانے والے بچے اور بچیاں وہی ہوتی ہیں جو کماتے نہیں ہیں۔ ماں باپ کی آمدنی، اور جب ذمہ داری نہیں ہوتی، اپنی کمائی کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا خون پیس پسینہ کمانے میں لگایا گیا ہے، اس وقت تک اسے احساس نہیں ہوتا، اور جب احساس ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری پہ معاشرے میں پڑتی ہے سر۔ آج مزاج بنانے کی ضرورت، سمجھانے کی ضرورت، تربیت کی ضرورت کہ یہ اسراف کیا ہے، فضول خرچی کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کو کہا، پھر اعتدال کیا ہے، پھر کنجوسی کیا ہے، بخل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا کہ فضول خرچی کے لیے دو لفظ اللہ تعالیٰ نے سمجھائے، ایک تبذیر اور ایک اسراف۔ تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لا تبذر تبذیرا، تم فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا اگر ہماری نوجوان نسل کے اندر، بچے اور بچیوں کے اندر فضول خرچی کا مزاج بن جائے تو ان کا تعلق شیطانی قوتوں کے ساتھ ہوگا، رحمانی قوتوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ سمجھنا ہوگا، آج ماؤں کو بھی سمجھنا ہوگا، آج باپوں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ ہم بزرگ معاشرے میں جو اس نوجوان نسل کے ساتھ کرتے ہیں وہ شفقت کی وجہ سے، محبت، شفقت۔ یہ بچوں کی خوشی کے لیے، کھانے پینے کے دن ہے، کھائیں پیئیں، آرام کریں، مزے کریں، پڑھے لکھے، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ماں باپ کا مزاج ہے، اور وہ محبت میں آ کر وہ تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں جو فضول خرچی والی ہوتی ہیں۔ اور یہ محبت اگر ہم بزرگوں کو جو بچپن میں ایک کہانی پڑھائی گئی اس کو سوچنا ہوگا کہیں وہ محبت وہ والی تو نہیں ہے۔ بہت محتاط ہو کر وہ واقعہ سنانے لگا، سب کو معلوم ہے اس سے ایک نتیجے تک پہنچنا ہے۔ ایک شخص نے وہ جو ہمیں بچپن میں کہانیاں بزرگوں کو سنائی گئی تھی، آج کل تو وہ کہانیاں بدل گئیں، بہت کچھ بدل گیا۔ تو وہ ایک شخص نے ریچھ پالا اور اس ریچھ کو سدھایا، اس کو سکھایا، تو وہ مالک کا دوست بنا۔ جب مالک سو جاتا تھا تو وہ پنکھا ہلاتا تھا۔ ایک دن ایک مکھی مالک کے ناک پہ بیٹھنے لگی، بہت تنگ کرنے لگی اس کو۔ ریچھ کو بہت غصہ آیا کہ یہ مکھی جو ہے میرے مالک کو ڈسٹرب کر رہی ہے، بار بار بے چین کر رہی ہے، نیند خراب کر رہی ہے۔ ایک دفعہ اڑایا ریچھ نے پنکھا جل کے، دوسری دفعہ اڑایا۔ جب دیکھا کہ یہ بہت تنگ کر رہی ہے مکھی، تو پھر ریچھ کو غصہ آیا اور مالک کی محبت میں اس نے ایک بڑا بھاری پتھر اٹھایا اور ریچھ نے، اور جو ہی وہ مکھی ناک میں بیٹھی اس نے اس مکھی کو مار دیا۔ مکھی مر گئی۔ بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی، مکھی نہیں مری، کچھ اور بھی ہوا ہے، اس بندے کا سر کچلا گیا، وہ مر گیا۔ لیکن ریچھ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات،
اس کی عقل اتنی نہیں ہے نا، اس کی عقل اتنی تھی بس کہ یہ محبت میں آ کر یہ مالک کو تنگ کر رہی ہے، مکھی اس کو مارو، بس اتنی محبت۔ آگے وہ مالک مر جائے گا اس کی فکر اس کے ذہن میں بھی نہیں، اس کی سوچ ہے ہی نہیں، اتنی عقل ہے ہی نہیں اس کو۔ اگر یہ آج ماں باپ ذمہ داریاں نہیں ڈالتے اولاد پر اور ان کو کھلا چھوڑتے ہیں فضول خرچی میں اور محبت میں آ کر ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں تو ہو جائے، کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، ہم بزرگوں کی سوچ نہیں ہے اپنی نئی نسل کے بارے میں۔ ان کا ایمان برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، ان کا وقت برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، ان کے اخلاق برباد ہوتے ہیں تو ہو جائے، ان کی صحت برباد ہوتی ہے تو ہو جائے۔ کیوں چپ ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد شیشے کیسے پہ جا کر پیسے اڑا رہی ہے؟ کیوں چپ ہیں وہ ماں باپ جو ذمہ داریاں نہیں ڈال پاتے کہ جن کی اولاد جو ہے وہ آج ان کے لیے بہت مشکل کا باعث بن گئی ہے، نشے کی زندگی میں جا چکے ہیں، پیسہ اڑانے کی زندگی میں جا چکے ہیں۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، سمجھانا ہوگا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ فضول خرچی کیا؟ تبذیر، گناہ کی جگہ خرچ کرنا، گناہ کی جگہ ایک پیسہ بھی خرچ کیا جائے فضول خرچ، ایک روپیہ بھی خرچ کیا جائے تو فضول خرچ، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ ایک روپیہ بھی خرچ کیا جائے تو گناہ، فضول خرچ، یہ تبذیر، یہ شیطان کے بھائی۔ اور اسراف، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ کاش کہ بچپن سے یہ عادت ڈالی جاتی کہ یہ سالن پلیٹ میں اتنا ڈالتا جتنا ضائع نہ ہوتا، ورنہ بڑے ہو کر تو یہ سی ایس پی آفیسر بھی بن جاتا ہے تو دعوتوں کے اندر اتنی بڑی ساری پلیٹ بھرتا ہے اور پھر تھوڑا سا کھا کر باقی پلیٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ایٹیکیٹ ہے اس معاشرے کے، وہ ضائع جاتا ہے۔ یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ یہ بھی اسراف ہے کہ یہ بندہ جتنی کھانے کی اس کے اندر گنجائش ہے اس سے زیادہ کھا رہا ہے، جسے بدہضمی ہو رہی ہے، جسے طبیعت خراب ہو رہی ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ یہ بندہ اتنا کھانا دعوتوں میں ولیموں میں پکا رہا ہے، اتنا ضائع ہوتا ہے، اتنا گرایا جاتا ہے، کسی کے منہ میں نہیں پڑتا جا کر، یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ کاش کہ تربیت اس طرح ہوئی ہوتی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باریکی میں جا کر تربیت فرمائی کہ جب وہ صحابی کھانا کھا رہے تھے تو تھوڑا سا کھانا تھالی کے اندر بچ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ بتائی کہ اس کھانے کو مکمل صاف کر لو، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کیا پتہ یہ بندہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے اسی میں ساری برکت۔ ایک تو یہ نقطہ سمجھایا کہ کھانا اتنا ڈالو جتنا کہ آپ نے کھانا ہے۔ دیکھیے گا مزاج۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ تھالی صاف کر لیا کرو، فرمایا استغفرت لہ القصعہ، جب بندہ تھالی کو صاف کر لیتا استغفرت لہ القصعہ، وہ تھالی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ کاش کہ ہم آج نئی نسل کو یہ سمجھا سکیں کہ یہ دسترخوان پر بیٹھے تو کھانے کی تھالی میں اتنا ہی ڈالے جتنا ضرورت، بار بار ڈال لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں، کھا لے اچھی طرح، پیٹ بھر کے کھا لے، چھوڑے نا۔ کاش اس کو سمجھ میں آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وہ تھالی اس کے لیے استغفار کرتی، اس کے لیے مغفرت طلب کرتی۔ اور جامع ترمذی کے حاشیے میں تو محدث نے وہ دعا بھی لکھی ہے جو تھالی اس کو دیتی ہے، وہاں محدث نے یہ دعا لکھی ہے کہ وہ تھالی، وہ پلیٹ یہ دعا کرتی کہ جس طرح تو نے مجھے شیطان کے لیے نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس طرح شیطان سے بچا کے رکھے۔
نہ سوچیے گا اس بات کو کہ یہ پلیٹ کہاں سے مولانا، ایسی باتیں تو نہ کرے نا جو اوپر سے گزر جائے، پریکٹیکل لائف کی باتیں کیا کرے. کہاں پلیٹ بولتی، کہاں پلیٹ میں سے دعائیں نکلتی ہیں. ایسے ہی کام کا جب یہ ذہن میں بات آنے لگے، جملہ آنے لگے، فوراً قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے. اس آیت کا ترجمہ پڑھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے. یہ انسان نہیں سمجھے گا پلیٹ کی تسبیح کیا ہوتی ہے. یہ انسان کا مزاج بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر گھر والوں کا مزاج بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ازواج مطہرات کا مزاج بنایا کہ فضول خرچی نہ ہونے پائے گھر کے ماحول میں، اور کنجوسی بھی نہ ہونے پائے. ولم یقتروا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. جو شخص بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وہ اپنی ذات سے کنجوسی کرتا ہے. اللہ کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے. انتم الفقراء، جو انسان فقیر ہے، محتاج ہے. اس انسان کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر. کنجوسی کیا، یہ بھی ایک مزاج ہے جو بسا اوقات بڑوں کے اندر بھی ہوتا ہے، وہی مزاج چھوٹوں میں منتقل ہو جاتا ہے. وہ گھر کا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، گنجائش دی ہو، نعمتیں دی ہو، اور یہ انسان ان نعمتوں کو استعمال نہ کرے. پیسہ دیا ہوا ہے اللہ نے، اپنے علاج پر نہیں خرچ کر رہے، نہیں ٹیسٹ کرا رہے، نہیں ایکس رے کرا رہے، نہیں فلاں کام کر رہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، پیسہ خرچ ہوتا ہے. جی اللہ نے جب دیا ہے اس کو خرچ کیجیے. یہ انسان ان نعمتوں کو جو اللہ نے دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرے اور اپنے حالات کو ان نعمتوں کے مطابق رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا ساری زندگی. ایک وہ وقت بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 20 پیوند گنے. ایک کرتے میں 20 پیوند گنے. وہ موٹی زندگی تھی. یہاں میں یاد کرتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو عام طور پر ایک رخ سے پیش کیا جاتا ہے. ایک رخ سے بس فاقوں کی زندگی اور اتنے گھنٹے چولہے نہ جلنا، ایک مہینے چولہے نہ جلنا، ٹھیک حالات آئے روایات سے ثابت. لیکن کیا وہ روایتیں بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اذان دی اور نماز کے لیے بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ظہر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز سے واپس آئے، پھر وہ بکری کا گوشت کچھ بچا ہوا تھا اس میں سے بھی کھا لیا. عائشہ کی روایات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بکری کا بھنا ہوا گوشت بھی کھا لیتے تھے، جسے آپ روسٹ کہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روسٹ بھی کھا لیتے تھے. اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کا شکار کیے ہوئے پرندوں کا گوشت بھی کھا لیتے، لیکن عام زندگی میں مزاج نہیں بنایا. عام زندگی میں مزاج نہیں بنایا، تعیش کا مزاج نہیں بنایا. لیکن امت کو سمجھایا، 20 پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی پہنے، لیکن مدنی زندگی کے اندر آ کر حبارہ یمنی منقش چادریں جو اس دور کا مہنگا لباس تھا، مدینہ منورہ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر استعمال کیا. رومی جبہ پہنا، اس دور کا قیمتی لباس، اونی جبہ قیمتی لباس اس دور کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. اپنی ذاتی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتعیش کبھی نہیں بنایا. ہاں اپنے آرام کا خیال رکھا. وہ آرام جو چمڑے کے بستر پر جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی اور وہ تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی وہ بستر ہوتا تھا.
وہ بستر ہوتا تھا، اپنے کھانے پینے کو بھی سادہ رکھا۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ یہ ذمہ داری کہ یہ خرچ کیسے کرے، یہ انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، بھائی ہوں، ماحول میں رہتے ہوئے باقاعدہ تربیت کی جائے کہ اپنے مزاج کے اندر سے فضول خرچی کو نکالا جائے، ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ نہ کیا جائے۔ ہاں جب ساری بات کر لی جائے تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو عمرے پہ جاتے ہیں بار بار، یہ فضول خرچی نہیں؟ اب ادھر شروع ہو جاتے ہیں، مولانا یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک بکرے کی جگہ 4 بکرے قربان کرتے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں؟ یہ بھی ادھر بھی ذہن چلتا ہے، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو دین نے کہا ہے سخاوت۔ یہ ایک اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، یہ ہے سخاوت۔ یہ ان 3 درجات سے مختلف چیزیں، ایک درجہ تھا کنجوسی کا، ایک درجہ تھا فضول خرچی کا، ایک درجہ تھا اعتدال کا، میانہ روی کا، یہ چوتھی ایک چیز ہے سخاوت۔ اور سخاوت کیا چیز کہ اللہ نے جو راستے بتائے ہیں عبادت کے، نیکی کے، ان راستوں میں بڑھ چڑھ کر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے۔ یہ بالکل مختلف ہے، یہ بالکل مختلف ہے، یہ سخاوت ہے۔ ایک غریب بہن بھائی کی مدد 1000 روپے سے ہو سکتی ہے، یہ بندہ 5000 اس کو دے رہا، سخاوت۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو دال روٹی دے کر پیٹ بھرا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس گنجائش موجود ہے، یہ اچھے اچھے کھانے بیوی بچوں کو فراہم کر رہا ہے، یہ سخاوت ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ سمجھنا ہوگا سخاوت کو، جائز جگہ خرچ کیا جائے، نیکی کی جگہ خرچ کیا جائے، اپنے فرائض کو پورا کرتے ہوئے خرچ کیا جائے، اور ایسی صورت میں گنجائش بھی موجود ہو تو اسے سخاوت کہتے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق نعمتوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔